اعلیٰ میں امام پہنچے ہیں، پیروں میں ایڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توکے خاردار، اور کربلا سے دمشق، ایک ملک سے دوسرے ملک امام دربار یزید میں پہنچے۔ یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کچھ نام نہاد مسلمانوں کا خلیفہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور آج ان کے وارث جگہ جگہ سے سر اٹھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یزید مر گئے، یزید ایک شخص کا نام نہیں تھا، یزید ایک کیریکٹر کا نام تھا۔ اگر شخص کا نام ہوتا تو کب کا مر چکا تھا، اب کا نام نشان نہیں، لیکن کردار یزیدی آج بھی ہے، کردار یزیدی آج بھی ہے، اور سب کھا رہے ہیں آج امیر یزید زندہ باد، فلاں فلاں زندہ باد۔ کم از کم تمہیں نعرہ تو نصیب ہوا، کوئی نعرہ نہیں تھا، ایک نعرہ ملا ہے لیکن گانتوں والا نعرہ۔ امام دربار پہنچا تھا کہ امام دربار میں پہنچے تو کیا دیکھا امام نے؟ باپ کا کافی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، شراب ہاتھ میں ہے، اور فضران کی چھڑی سے امام کے سر مبارک بھی ابھی کر، اور ایک جملہ کہتا ہے، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا کیا؟ جناب زینب کا جواب بھی ہمارا اللہ جمیلہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کی اچھائی کی، جو کچھ ہوا تو اچھا۔ اب یزید کی جملہ کا جو شعر کی شکل میں ہے، کیا کہا؟ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاءت ولا وحی نزل۔ نہ تو کوئی بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے کھیل رچا تھا، نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی کتاب نازل۔ یہ کون ہے؟ میں نے کہا نام نہاد مسلمانوں کا خلیفہ، کہاں بیٹھا ہے؟ تخت پر، جو خلیفۃ الرسول کہلاتا اپنے آپ کو، ہاتھ میں شراب ہے، زنا کرنے والا، اللہ جلان نہیں کر قربان مجھول ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاءت ولا وحی نزل۔ نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی، نہ تو کوئی ملائکہ نازل ہوئے، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے کھیل رچائے۔ کتنے سارے لوگ بیٹھے میرے سامنے، آیت الحادی ہمارے پاس کتاب علوم قرآن کے حوالے سے، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، قرآن میں الگ الگ اگرچہ روایات ہیں، 6666 آیتیں مؤثر طور پر۔ کتنی آیتیں قرآن مجید کے اندر، میں ابھی قرآن لے کر آؤں، سب کے حق پہ قرآن لے لوں، اور سب کہیں کہ میں پورے قرآن کو مانتا ہوں، لیکن قرآن کی 6666 آیتوں میں 66 کو نہیں مانتا، 6000 مان لیتا، 66 آیت کو نہیں مانتا، 66 چھوڑیے، میں 50 آیت نہیں مانتا، 10 آیت نہیں مانتا، یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا کہے کہ میں قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا، غور کریے گا، میں قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا، اتنا سارا بندہ ہر آدمی کہے گا تم مسلمان ہو، تم مسلمان کیسے؟ کہ بھائی میں مسلمان ہوں، قرآن کی ساری آیت مانتا ہوں، ایک ہی آیت کو انکار کیا، تو ہر آدمی کہے گا اگرچہ تم نے ایک آیت نہیں قرآن کے نقطے کا انکار کر دیتے تو سارے اسلام سے خالی۔ ایک آیت نہیں، قرآن کے ایک حرف کا، قرآن کے ایک نقطے کا انکار کر دو تو سارے اسلام سے خالی۔ میں کہوں گا مسلمانوں، بڑے بڑے خطبے دینے والوں، بہت خطبے دینے والوں، کہ اگر کوئی انسان ایک آیت کا انکار کر دے، ایک حرف کا انکار کر دے، ایک نقطے کا انکار کر دے تو سارے اسلام سے خالی۔ یہ تخت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے نہ قرآن نازل ہوئی، نہ ملائکہ نازل ہوئے، نہ کتاب نازل ہوئی، یہ مسلمان کہے گا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ دنیا کہتی سیدنا امیر المومنین،
کیا کہا جائے؟ اب جب امام پہنچے دربار میں، جب امام نے دیکھا کہ اس نے کہا کاش بدر والے ہوتے، کاش احد والے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آج اولاد علی سے بدلہ لیا۔ شیر میں کاش بدر والے ہوتے، کاش احد والے ہوتے، تب دیکھتے کہ آج میں نے اولاد علی سے بدلہ لیا۔ یزید دربار تیرا ہے، مجمع تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، ہتھیار تیرے ہیں، اسلحے تیرے ہیں، نیزہ تیرا ہے، تلوار تیری، یہ کاش کیوں کہہ رہا ہے؟ کاش بدر والے ہوتے، کاش احد والے ہوتے، تب دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا۔ تو نام کیوں نہیں لے رہا ہے؟ تو نام نہیں کرتا؟ بدر میں کون تھا؟ احد میں کون تھا؟ بدر میں کون کا پہلی جنگ بدر کی؟ تو لوگ بطور ہیرو بن کے آئے، ایک ابو سفیان، لیکن اب میں نے رکھا، پہلے نام نہیں لیتا تھا، جب سیدنا امیر المومنین کہا جائے گا تو ضروری ہے اس کے مقابل میں لائے بولو ورنہ کل تمہارے کو مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا کاش بدر والے ہوتے، کاش احد والے ہوتے، تب دیکھتے میں نے اولاد علی سے بدلہ لے لیا۔ میں نے کہا یزید کے بدر والے کون، یہ احد والے کون، تو نام لے کر بتا، اگر تجھے شرم آتی تو میں بتاتا۔ بدر والے کون تھے، احد والے کون تھے؟ بدر میں دو لوگ آئے، کون؟ ایک ہندا جگر سوار آئی، ایک ابو سفیان آیا، دو لوگ آئے، ایک مدائی کر رہے تھے۔ احد میں کون آیا؟ عتبہ نکل کر آیا، شیبہ نکل کر آیا، ولید نکل کر آیا۔ یہ سب کون؟ کوئی یزید کا دادا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی چچا ہے، سارے رشتے دار۔ 5 نام ہو گئے نا، کاش بدر والے ہوتے، کاش احد والے ہوتے۔ بدر میں کون؟ 2 لوگ آگے آ گئے، ابو سفیان اور ہند جگر سوار۔ احد میں کون؟ عتبہ، شیبہ، ولید، 3 گھر 5 لوگ، یہ 5 لوگ آئے۔ لیکن میں نے یزید دربار تیرا ہے، مجمع تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، تو نام لے دے۔ کاش ابو سفیان ہوتا، کاش میری دادی ہندا ہوتی، کاش عتبہ ہوتا، کاش شیبہ ہوتا، کاش ولید ہوتا، تو آج دیکھتا کہ میں نے اولاد علی سے بدلہ لے لیا۔ آج اپنی یزید کہے میں نام ضرور لیتا، مجمع میرا تھا، حکومت میری، سب کچھ میرا ہے، لیکن میں کیا بتاؤں کہ ان کا کردار اتنا گندا تھا کہ اپنے مجمع میں نام لیتا۔ کاش بدر والے ہوتے، کاش احد والے ہوتے، نام کسی کا نہیں لیا، 5 کا نام نہیں لیا، اشاروں میں کہا کاش بدر والے ہوتے، کاش احد والے ہوتے۔ تو امام نے اپنا تعارف کرایا تھا، یہ جملے جو ہے اسی کے مطابق تھے۔ اب امام نے کیا کہا؟ یزید کا خطیب دربار میں خطیب ہے جو یزید کی اجازت سے دربار کے منبر پر آیا، بظاہر منبر کو منع کر پر آیا اور بیٹھ کر یزید کے حمد و ثنا کرنے لگا، تعریفیں کرنے لگا۔ تب امام نے کہا آپ کڑیوں کو سنبھالا، پیڑیوں کو سنبھالا، لنگر کو سنبھالا، تو کے خاردار کو سنبھالے، جمعہ کے آغاز دے گا یزید، اے یزید کیا تم مجھے اجازت دے گا کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں؟ آپ نے غور نہیں کیا، یزید کیا تم مجھے اجازت دے گا کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں؟ میں نے کہا مولا بظاہر منبر دکھ رہا ہے، منبر دکھ رہا ہے، آپ اسے لکڑی کا ڈھیر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ محمود کو سرے کا منبر، لیکن اگر یہی منبر مغل دربار کا ہوتا ہے کس انداز کا نہ ہوتا؟ دربار کا جو منبر ہوتا ہے نا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، سونے چاندی بنایا جاتا ہے، ملسہ کیا جاتا ہے، اچھی اچھی لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو دربار کے منبر کی بازی الگ ہوتی ہے۔ مولا اپنے لکڑی کا ڈھیر کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی یزید کے دربار کا منبر جس کی حکومت
باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے اجازت دے دے تاکہ میں لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں. آج ہماری مولا آواز ہے کہ یہ مت دیکھو کہ ممبر سونے کا ہے, ممبر چاندی کا ہے, کہ ممبر لکڑی کا ہے. پہلے یہ دیکھو اس ممبر کا استعمال کہاں ہو رہا ہے. کبھی ممبر کے بناوٹ پر نہ جاؤ, کبھی ممبر کی سجاوٹ پر نہ جاؤ. یہ مت دیکھو بڑا قیمتی ممبر ہے, سونے چاندی کا بنا ممبر ہے, اچھی لکڑیوں کا بنا ممبر ہے. بلکہ یہ دیکھو اگر اس جگہ سے ہمارے جب کے بارے میں غلط باتیں بیان ہو رہی ہے تو ممبر ہو کے لکڑی کا ڈھیر ہے, لیکن اگر اسی مقام سے میرے جب کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے تو ان لوگوں کا دعویٰ ہوگا ممبر خرید ہو جائے. استعمال رہا ہو. اب صرف یہ جملہ غور کریے گا, اگر یہ کچھ سخت ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں امام نے کیا کہا کہ میں لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں. امام نے بتا دیا آج کے بعد کہیں بھی ممبر کا فیصلہ ہو جائے گا, اگر اس ممبر سے حق بیانی ہو رہی ہے وہ لکڑی کے کیوں نہ ہو ایک قابل احترام ہوتا, لیکن اگر اسی ممبر سے ہمارے خلاف بولا جا رہا ہے سونے چاندی کو کیوں نہ بنا لو وہ لکڑی کے ڈھیر ہی ہوگا. اب لوگوں نے کہا یزید اجازت دے دے. یزید نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا. لوگوں نے یزید دربار دے رہا ہے, غنیمت دے رہا ہے, اسلحے دے رہے ہیں, یہ تو بیمار ہے, بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے, انہیں ہتھکڑی پہنا رکھی ہے, بیڑی پہنا رکھی ہے, اجازت دے دے کیا بولے گا. اگر تیرے خلاف بولے گا تو قتل کر دینا. اتنے سارے لوگوں کو قاتل بیٹھا ہوا, قتل کر دینا. یہ بیمار ہے, نہیں بیٹھانا ہے, تو نے ہتھکڑی بیڑی سب پہنا رکھی ہے, اجازت دے دے. اگر تیرے خلاف بولے گا تو قتل کر دینا. یزید جانتا تھا کہ یہ سید سجاد ہے, صاحب نظر و آمد نسبت ہے. ہم نے تو ہتھکڑی پہنا رکھی ہے, بیڑی پہنا رکھی ہے, تو پہنا رکھی ہے, لیکن اگر یہ بولنے والا ہے تو اچھے اچھوں کے زمانے میں ہو جائے گی. ایسا بات ہے محمد بولنے کی اجازت دے دے, مجبور ہوا, کہتا ٹھیک ہے آپ جائیے بولیے. لیکن ایک بات آپ کو کہوں, سامنے یزید ملعون بیٹھا ہے. کون؟ کربلا میں جس کے حکم سے اتنا سارا ہوا. علی اکبر قتل ہوئے, عباس قتل ہوئے, خیمے لوٹے گئے. پھر میں مذاق کرنے جا رہا ہوں لیکن آپ سمجھ لیجیے اتنا بڑا ظالم سامنے بیٹھا, سامنے میرا بیمار امام اور اس کو ایسی طریقے سے اسیر کر رکھا ہے کہ پورے جسم زنجیر. امام ڈرے, امام نے خوف آیا نہیں ڈرے, خوف نہیں کہا یزید اگر کوئی اور ہوتا نا تو القاب سے پکارا. امام نے القاب سے استعمال کری, امیر المومنین, سیدی, کچھ نہیں, ڈائریکٹ یزید کہا. یزید نہیں کہے تماچا مار رہے ہیں تو کتنی بلندی پر چلا گا, میرے سامنے یزید ہی رہے گا. مجھے اجازت دے دی. آخر امام دے رہی اتنا بڑا سفار بیٹھا ہے. ایک مثال دوں آپ کو, دیکھیں کہ جس کی روح بلند ہو جاتی ہے نا, جس کی فکر بلند ہوتی ہے, جس کی سوچ بلند ہوتی ہے, وہ کسی سے ڈرتا نہیں, وہ ڈرتا نہیں کسی سے. وہ تو امام تھے, ہمارے معصوم تھے. آج کے دور میں آ جائیے 2006 یاد ہے آپ کو, حزب اللہ کی جنگ کس سے لڑے؟ سپر پاور سے. صرف ایک اسرائیل سامنے نہیں تھا, سامنے اسرائیل کا پیچھے لڑانے کی کتنی طاقتیں تھے. ادھر حزب اللہ کے چند زیادہ تھے. 33 دن کا رات نہ لڑ دی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ سید سجاد کے ماننے والے, علی کے ماننے والے تھے. اور پھر آئیے, دنیا امریکہ کو سپر پاور کہتی ہے. ایک اور یاد امام خمینی کا جملہ کہا تھا کہ اگر دنیا کے تمام مسلمان ایک ایک بائبل پڑھنے ڈال دیں تو نہ امریکہ نظر آئے گا نہ اسرائیل نظر آئے گا. دنیا سپر پاور کہتی. کیوں؟ کب امام کا
نے امام سے علم لیا ہے، امام سے علم لیا ہے. ایک مانسی مثال دے دوں تاکہ بات ذہن میں اپنے ارشاد آتا ہوں. دیکھیے جب انسان پستیوں میں رہتا ہے نا، بلندی میں نہیں پستیوں میں رہتا ہے، تو اسے بڑی چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہوگی نا بڑی بڑی نظر آتی ہے. چھوٹی چیز ہوگی، پستیوں میں رہنے کی وجہ سے بڑی بڑی نظر آ رہے ہیں. لیکن جب یہی انسان بلندی پر جاتا ہے نا تو بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں. پستیوں میں رہتا تو چھوٹی چھوٹی چیز بڑی بڑی، لیکن یہی انسان پستی کو چھوڑ کر بلندی پر جائے گا تو بڑی بڑی چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں. آپ ایئرپورٹ جائیے، آپ جب ایئرپورٹ جائیں گے نا تو کیا کریں، میلوں پھیلا ہوا ایئرپورٹ، تا حد نکالے ایئرپورٹ ہی ایئرپورٹ. بھارتی مثال ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ لوگ اتنے بلند کیسے ہوئے. آپ ایئرپورٹ پہنچے، تا حد نکالے ایئرپورٹ ہی ایئرپورٹ. جہاز پر بیٹھیے، جہاز رنگ برنگی کرے گا، اڑنا شروع کرے گا، تو وہ ایئرپورٹ اپنے میلوں میں پھیلا ہوا تھا نا، آپ کو سمجھ کر تھوڑا چھوٹا نظر آتا ہے، تھوڑا چھوٹا نظر آئے گا. تھوڑا اور جہاز پر گیا تو تھوڑا اور چھوٹا ہوا، تھوڑا اور اوپر گئے تو اور چھوٹا ہوا. کیا ایئرپورٹ چھوٹا ہو رہا ہے؟ ایئرپورٹ نہیں چھوٹا ہو رہا. کیا ہوا کہ آپ نے پستی کو چھوڑ کر بلندی اختیار کر لی. تو جب تک انسان پستی میں رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں، لیکن جب یہی انسان پستی کو چھوڑ کر بلندی پر جاتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے. وہی ایئرپورٹ جو بیروں پیدا ہوا تھا، انسان پرواز کرتا ہوا بلندی پر پہنچتا تو کیا نظر آتا ہے، ایک ماچس کی ڈبیا کے برابر. جب اور بلندی پر گیا تو ایئرپورٹ کا نام و نشان کم ہو جاتا ہے، صرف دھواں ہی نظر آتا ہے. کیا ہوا کہ اس لیے جو بلندی پر گئے تھے تو جب ایک انسان مادی ذریعے کے ذریعے بلندی پر جاتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں. بس اسی طریقے سے امام خمینی اپنے تقوی کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے جب بلندی پر پہنچے تو جسے دنیا سپر پاور کہتی تھی، بہت بڑی طاقت کہتی تھی، جب آسمان سے نیچے دیکھا تو نہ امریکہ نظر آ رہا تھا، نہ اسرائیل نظر آ رہا تھا. ایک جملہ تھا، اگر سارے انسان فکروں کو بلند کر دے، ایک ایک پارٹی پانی ڈال دے تو نہ امریکہ نظر آئے گا، نہ اسرائیل نظر آئے گا. ایسا بات بڑے صاحب نظر آئے گا. اس لیے کہ ان کا رابطہ سیدر سجاد سے، ان کا رابطہ امام علی سے. ارے امام جمعہ کا مجھے اجازت دے میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں. مجبوراً یزید کو کہنا پڑا جائیے. امام آئے ممبر، ہتھیلیوں کو سنبھالا، پیڑیوں کو سنبھالا، تو کے سردار کو سنبھالا، تمام زنجیرات کو سنبھال کر امام آئے لکڑی کے ڈھیر کے اوپر اور ایک جملہ کا یزید تو نے ابھی کیا کہا، کاش فضل والے ہوتے، کاش فضل والے ہوتے، تب دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا. تو نے نام نہیں لیا، تو نے یہ نہیں کہا کاش ابو سفیان ہوتا، کاش میری دادی ہندا ہوتی، کاش عقبہ ہوتا، کاش شیبہ ہوتا، کاش ولید ہوتا. تو نے نام کسی کے نہیں لیا. کیوں نام نہیں لیا؟ جبکہ مجمع تیرا تھا، لشکر تیرا ہے، چاہنے والے تیرے ہیں، لیکن تجھے شرم آ رہی ہے اپنے نام لیتے ہوئے. شرم سوچ میں کون ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، میں فرزند علی مرتضیٰ ہوں، میں فرزند فاطمہ ہوں، میں فرزند خدیجہ الکبریٰ ہوں. یہ کیا ہے کہ یزید نے اپنے مجمع میں نام نہیں لیا، لیکن دربار یزید میں مجمع یزید کا تھا، چاہنے والے یزید کے تھے، دربار میں نام لے کے بتا دیا یزید سن، تیرے والے میں میرے والے فرق بھی ہے. مجھے اپنے مجمع میں نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میں تیرے مجمع میں اپنے بابا کا نام لے رہا ہوں، اپنے دادا کا نام لے رہا ہوں، اپنی دادی کا نام لے رہا ہوں، اور نام لے کے بتاتا ہوں جب تیرے والے کا نام آئے گا
تیرا، حکومت تیری، نیزے تیرے، اسلحے تیرے، لیکن تجھے نام لیتے ہوئے شرم آتی۔ سن میں کون ہوں؟ میں فرزند زہرا ہوں، میں فرزند علی مرتضیٰ ہوں، میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں، میں فرزند حسین شہید کربلا ہوں، میں فرزند خلیفہ الکبریٰ ہوں۔ 5 نام امام نے لے لیے، 5 لفظ نہیں بیٹھنا اشاروں میں، لیکن امام نے نام لے کر بتا دیا۔ فرق اتنا ہے، تو جب نام لے گا نا تو لعنتیں آتی، ہم نام لیتے تو درود و سلام آتا۔ اور ہوا بھی سفیر روم مجمع میں بیٹھا تھا، جب امام نے تعارف کرایا تو سامنے آ گئے، انس بن مالک کے سامنے آئے۔ 3-4 نام ہے دربار یزید میں، امام کے اٹھنے کے بعد سامنے آئے۔ امام نے بتا دیا جب تک میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا لوگ تیرے تھے۔ غور کریے گا، جب تک میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا یہ تمہارے مجمع میں چھپے ہوئے تھے، جیسے میں نے اپنا تعارف کرایا تیرے مجمع سے نکل کر آ گئے۔ آپ یہ نہ کہو کہ حسین نے آپ کی مہلت کیوں لی تھی، یہ مہلت کسی اور نے نہیں لی تھی، کافور ادھر تھا۔ غور کریے گا، مہلت اپنے لیے نہیں لی تھی، مہلت بھول کے لیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی سوچ رہا تھا ایک رات کی مہلت بھول کے لیے تھی، ادھر رہے گا، جس دن حسین کو جان جائے گا لشکر چھوڑ کر میری غلامی میں آ جائے گا۔ یہ مہلت بھول کے لیے لی گئی۔ اب امام نے اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا، تاریخ کہتی ہے مجمع میں خاموشی، لوگ حیران پریشان سنتے رہتے مسائل۔ 700 لوگ بیٹھے ہوئے، 700 کرسی نشین سنتے رہتے ہیں نا، تو جو دربار میں بیٹھا ہوگا، دربار میں کس کو کرسی ملتی ہے؟ دربار میں ایک عام آدمی کرسی نہیں ملتی ہے، جو کسی منصب پہ ہو، کسی عہدے پر ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو، دربار میں اسی کو کرسی ملتی ہے۔ 700 لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ بنیا بکار بازاروں لوگ نہیں تھے، کوئی کسی ملک کا سفیر تھا، کسی ملک کا وزیر تھا، کسی ملک کا ذمہ دار تھا، بڑے بڑے لوگ بلا کر اٹھائے گئے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے سامنے نعوذ باللہ امام کی تصدیق کریں، امام کا مسئلہ کریں۔ 700 وزراء سفراء کے سامنے امام نے یزید کے اوقات بتایا کہ تو کون ہے اور میں کون۔ اب تاریخ کہتے جب امام بولنے لگے نا تو یزید نے اپنے مؤذن سے کہا ایسے خاموش نہیں ہوں گے، یہ علی کا راز ہے، صاحب نہج البلاغہ کا کیسا ہے، خاموش میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں کو ایک ہی چیز خاموش کر سکتی ہے کیا کہ اذان ہو جائے۔ میں نے یزید سارا واقع کروانا اذان کے لیے ہوگا، اذانیں نہ ہو، نمازیں نہ ہو، سب کچھ اسی لیے ہوگا، اور تو کہہ رہا ہے اذان اپنے دربار سے۔ میں نے کتاب میں پڑھا لیکن محمد ذاکر نے سنا کہ 7 اذانیں ہو رہی، یہ تو ہے کہ اذان ہوئی تھا، لیکن میں نے محمد ذاکر نے سنا کہ ایک وقت میں دربار یزید سے 7 جگہ سے مؤذن اذان دے رہے تھے۔ امام لکڑی کے ڈھیر پر خطبہ دے رہے تھے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام خطبہ دیتے تھے رک گئے، جل جلالہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک و یکتا ہے۔ امام خاموش، اللہ کی گویائی کہتا ہوں، امام خاموش ہو گئے، اللہ کی وحدت کہہ رہا ہوں، امام خاموش ہو گئے۔ ابھی بچے وہ سب بولیے گا انشاءاللہ بولیں گے، اللہ کی گویائی کہتا ہوا، امام خاموش رہے، اللہ کے گویائی کہتا ہوا، امام خاموش۔ اب جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول، فوراً امام نے سوال کیا یقین بتا یہ محمد تیرے دادا یا میرے دادا؟ جن کا نام میرے دربار میں لیا گیا یہ محمد تیرے دادا یا میرے دادا؟ کیا بولے گے یزید؟ خاموش ہو گئے، خاموش کھڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں میں آپ کو، آپ سب مسجد جاتے ہیں، اذان ایسا تو نہیں کہ اس وقت کوئی کھڑا اذان دے رہے، اذان کچھ وقت ہوتا ہے، کچھ ٹائمنگ ہوتی ہے اذان کی۔ یوں تو دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا ہے کہ اذان نہ ہو رہی، ہر جگہ گردشیں بین النہار کے ذریعے سے اذان ہر وقت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہر جگہ پہ وقت ہوتا ہے۔ کچھ اذانیں ہیں جو شرعی ہوتی ہیں، کچھ اذانیں جو رسمی ہوتی ہیں۔ اور کریے میری بات، کچھ اذانیں شرعی ہوتی ہیں، کچھ اذانیں رسمی ہوتی ہیں۔ شرعی اذان وقت اذان ہوتا ہے، شریعت کا حکم اذان ہوتا ہے کہ لوگوں کانوں تک وقت اذان ہو چکا ہے، وقت نماز ہو چکا ہے، اذان تک آواز جائے، ہمارا حکم سننا ہے۔ ایک وقت یہ ہے کہ وقت نماز ہو تک اذان ہوتی ہے۔ دوسرا شریعت یہ ہے کہ جب گھر میں ولادت ہو
बेगाना अज़ान इक़ामत कही जाए। ये शरई अज़ान है, एक रस्मी अज़ान होती है। आप लोग नहीं पता, हम लोग तरफ दुल्हन गुस्सा होने लगती है ना, एक अज़ान नहीं जाती है, यहाँ नहीं पता है अज़ान होती है। अब मैं यदि से कहूँ तेरे दरबार में कौन सा अज़ान, या वक्त अज़ान जो होती है, या घर में विलादत हो तो अज़ान इक़ामत कहा जाए, या जब दुल्हन गुस्सा होने लगती है तब अज़ान होती है। यदि तू ये बता कि तेरे दरबार में जो अज़ान हो रही है किस मुनासिबत से अज़ान, ना तो वक्त अज़ान है, ना तो वहाँ विलादत हुई है, ना कोई रुखसती हो रही है, तो अज़ान तेरे दरबार में हो रही है। आप कोई पानी का ऊपर बोलेगा मौलाना एक और वक्त भी अज़ान है, क्या क्या है, क्या वक्त अज़ान होती है, विलादत हो तो अज़ान होती है, रस्मी तौर से जब दुल्हन गुस्सा बोलने लगती है तब अज़ान होती है। फिर एक मुस्तहब है कि जब तेज आंधियां चलने लगे, ज़लज़ले आने लगे तो कहा गया है कि अपनी छतों में ऊपर जाओ, अल्लाह अकबर कहो। जब लोग डरने लगे, लोग खौफ खाने लगे, तो मुस्तहब है कि अपनी छतों के ऊपर से बुलंद आवाज़ में अल्लाह अकबर कहो, ताकि ये मुसीबतें रुक जाए। तो यजीद बता रहा है न यहाँ वक्त अज़ान है, न यहाँ विलादत हुई है, न यहाँ कोई रुखसत हो रहा है, लेकिन यजीद के दरबार में जो खुतबा दे रहे हैं ना, इस खुतबे का असर ये है कि दरबार हिलने लगा। ये जो वक्त का इमाम ने जो खुतबा दिया जब होगा, दरबार हिलने लगा था। यदि समझ के साथ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, अब इन्हें अज़ान ही रोक सकती है। अज़ान हुई, खुतबा सैयद सज्जाद का हो गया, बंद हो गया, लेकिन एक जुमला कहूंगा, ये सिर्फ दरबार यजीद से अज़ान नहीं हो रही थी, अल्लाह के वहदानियत के ऐलान नहीं था, रसूल के रसालत के ऐलान नहीं था, बल्कि दरबार यजीद से ये ऐलान किया जा रहा था, दुनिया वालों सुन लो, तमाम ताकत के बावजूद, तमाम असलहों के बावजूद, तमाम कौलों के बावजूद यजीद हार गया है। ये दरबार यजीद से ये ऐलान हो रहा था कि यजीद हार गया है, हुसैन इब्न अली जीत गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लेकिन आज के दौर पर मुख्तसर कर रहा हूं, आज के दौर में फिर से कुछ लोगों ने सामने किया, हम मानेंगे क्या अमीरुल मोमिनीन, हम मानेंगे खलीफतुर रसूल, हम मानेंगे सैयदना। कौन रोक रहा है? तो दुआ है कि जब रोज़े महशर आए ना, तो हर आदमी को उसके सैयदों के साथ अल्लाह शुमार करेगा। हाँ, इमाम हुसैन के साथ जाएंगे, आप यजीद के साथ जाइए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। यजीद के बाद यजीद का बेटा मौलाना नसीब फरमान गवाही देंगे, उसका नाम था मुआविया। यजीद इब्न मुआविया, यजीद जो जिसने वाक़या करबला अंजाम किए, इसका बेटा था, उसका भी नाम मुआविया। यजीद के मरने के बाद उससे कहा गया, बाप हमारा बहुत हो गया, हुकूमत विरासत में मिली है, बैठने का हुकूमत का दे। तारीख 40 दिन तक उसके हाथ में हुकूमत रही, लेकिन वो तख्त पर नहीं बैठा। 40 दिन वो बतौर हाकिम रहा, लेकिन 40 दिन में एक बार भी तख्त पर नहीं आया। उससे उस्ताद अलैहिस्सलाम से खुसूस क्यों उसके अंदर ये नफासत पैदा हुई? लोगों ने कहा बैठना चाहिए से तख्त पर, फिर इल्जाम लगाया कि उसका उस्ताद यजीद के बाद बेटे को मुआविया गिरफ्तार था, मुझे पहले बैठा। उसने अहले बैत की दास्तानें उसे बताई, लिहाजा उसके बेटे के अंदर कुछ मोहब्बत अहले बैत थी। उसने कहा मैं बैठूंगा तख्त के ऊपर, एक जुमला उसने कहा, क्या कहा? मैंने अपनी निगाहों से इस तख्त के ऊपर मासूम की कटे हुए सर को देखा। मैं नहीं बैठा, मसाल कभी ना, लेकिन जुमला सुना, मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि मेरे बाप के हाथ की आंखों पर मासूम के कत्ल का धब्बा, मैं हुकूमत नहीं लूंगा। इल्जाम लगा कि इसके उस्ताद से पढ़ाया, उसके उस्ताद को जिंदा गधे की खाल भर के जला दिया, जिंदा गधे की खाल भर के जला दिया। क्यों? इसलिए कि इसने इसके बेटे को भड़का दिया। नहीं बैठा। ये कौन था? बज़ाहिर यजीद का जायद बेटा। जुमले पर गौर करिए, कौन था ये? तो बज़ाहिर यजीद का जायद बेटा, बज़ाहिर
بظاہر یزید کا جائز بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں میں دیکھا ہے کہ میرے باپ کا قتل معصوم ملوث ہے، اس تخت کے اوپر معصوم کا سر رکھا گیا تھا۔ یزید کا بظاہر جائز بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ قاتل ہے، نہ جانے یہ ناجائز اولادیں کہاں سے آ گئی۔ بظاہر جائز بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ قاتل حسین ہے، آج کی ناجائز اولادیں کہہ رہی ہیں یزید قاتل حسین نہیں ہے، اسے بلانا۔ میں کہوں گا اللہ تم ان کے ساتھ محسوس کرے، ہمیں حسین کے ساتھ محسوس کرے۔ صلوات ہے محمد پارٹیاں نظر آ رہی ہیں، کون یہ جسے کیا کہا جاتا ہے الگ اعلان بنا کرنے والا، برتنوں کو کھیلنے والا، دنیا اسے خلیفۃ الرسول کہے۔ جب دنیا ایسے خلیفۃ الرسول بنائے گی تبھی تو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھایا جائے، تبھی جو ایک جگہ کو نماز جمعہ ہو جائے۔ بس یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے۔ سنیں بات آ گئی، یتیم ہے کون ہے یتیم؟ یہ بہت سارے لوگ اس کی وکالت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی وکالت، ہر طرف سے آوازیں آ رہی، نہ کہو نہ کہو نہ کہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کریں، ہم اس مقدمے کو دیکھیے قتل ہوتا ہے، ایک قاتل ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے۔ اس کے بعد سزا کے لیے لوگ حکومت کے پاس جاتے ہیں، عدالت کے دروازے پر جاتے ہیں۔ اب ہندوستان کی عدالت کو کیا کہا جائے، اب وہاں جایا جائے کہ نہ جایا جائے، انسان سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہاں کی عدالت میں جائیں گے، کیونکہ ایسا کام ہونے لگے کہ بھروسہ اٹھنے لگا۔ ہم کہاں جائیں؟ کہاں میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں، میرے مالک ہم قتل حسین کا مقدمہ نہیں کرا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یزید کو برا نہ کہو، بہت سارے وکیل دنیا میں پیدا ہو گئے۔ ایک تو رحمۃ اللہ علیہ ہیں ہمارے یہاں ذاکر نائک صاحب رضی اللہ ہو گئے، کہ یزید کے بہت سارے وکیل ہر طرف سے آواز رہی نہ کہو نہ کہو۔ میں نے کہا میرے مالک طریقہ مقدمے قتل حسین لے کر آیا ہوں، آپ حضرت قدرت آئے گی۔ کون کون وکیل؟ سب سے پہلے نام ہے ذاکر نائک وکیل، مفتی محمد حنیف وکیل، اشرف جلالی وکیل، یہ سب کون ہیں؟ کہ یہ وکیل ہے یزید، ہر طرف وکیل ہے یزید۔ میں نے کہا میرے مالک میں مقدمہ لے کر آیا، آواز آئے گی مقدمہ لے کر آئے ہو تو یزید کے وکیل تو بہت سارے، اب حسین کا بھی کوئی وکیل ہے اور کہیے گا یزید کے وکیل بہت سارے، اتنے سارے وکیل کہاں کہاں کا نام گناؤں، اتنے سارے وکیل یزید کے وکیل، اب حسین کا وکیل کون؟ میں نے کہا میرے مالک مجھے نہیں پتا ہے کہ کون وکیل حسین ہے، ایک وہ معلوم تھے میں حسین کا وکیل، موسیٰ ہوتے میں حسین کا وکیل، عیسیٰ ہوتے میں حسین کا وکیل، ایوب ہوتے میں حسین کا وکیل۔ 1,23,999 نبی گئے ہو گئے، ہم حسین کا وکیل، ایک محمد عربی گئے ہو گئے، میں اپنے نواسے کا وکیل۔ ارے جملہ کہہ رہا ہوں جہاں تک میرا جملہ پہنچ جائے، اب ہے کسی مسلمان کے قلم میں طاقت جو محمد عربی سے مقدمہ جیت جائے؟ یہ محمد عربی کون؟ کیا حسین ابن علی کے وکیل ہیں؟ یہ خدا کے حضور گواہی دیں گے کہ میرا نواسہ بے جرم و خطا تھا، انہوں نے مکتب میں گھیر کر بلایا، اس کے بعد میں نے نواسے کو کیا، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اور اس کے بعد جگہ جگہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اداکاری نہیں ہو پائے گی، نہیں بند کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، بس تمام کرواؤں۔ میں نے کہا جب قتل ہوتا ہے نا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وارث مقتول، ایک وارث قاتل۔ قاتل کا وارث وہ ہوتا ہے جو پوری زور لگاتا ہے کہ ہم احتجاج نہ ہوں، ہم مارچ نہ نکلیں، ہم وادیاں سانسد بھون ودھایک بھون کا گھیراؤ نہ ہوں، ہم لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ کیوں؟ اگر لوگ جمع ہو جائیں گے تو میڈیا بھی پوچھے گی، لوگ بھی پوچھیں بھائی کیوں جمع ہوئے؟ آواز آئی فلاں قتل کیا گیا ہے، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہم مقتول کے وارث ہیں، ہم احتجاج کرنے جمع ہوئے۔ تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ احتجاج نہ ہونے دیا جائے، لوگوں کو جمع نہ ہونے دیا جائے، گھیراؤ نہ کرنے دیا جائے، راستے نہ بند کرنے دیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ جمع ہوں گے تو ساری دنیا سوال کرے گی بھائی کوئی ایسے تھوڑے گروپ میں جمع ہوتا ہے، رات میں کوئی ایسے تھوڑے جمع ہوتا ہے، ارے ہم لوگ کیوں آئے ہیں؟ تو سوال کا جواب ملے گا کہ فلاں قتل کیا گیا ہے، فلاں قاتل ہے، فلاں مقتول ہے، ہم مقتول کے وارث ہیں، ہم لوگ لاکھ مارچ کر رہے ہیں، ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں تاکہ قاتل کو سزا ملے۔
تمہاری پابندی ابدا نہیں ہے، تمہارے اندر یزیدی خون ہے، تمہارے اندر یزیدی کردار ہے۔ جو ابھی میں تمام کر رہا ہوں، آج آپ یہاں پر جمع ہوئے، اعلان ہو گیا کہ ابھی مجلس ہوگی، جس کی مجلس سید الشہداء، لوگ گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے نکلنے لگے کہ اس کا ماتم کرنا ہے، جسے سرزمین کربلا پر بے گور و کفن 3 دن تک چھوڑ دیا گیا۔ لوگ آنے لگے، مجھے اس کے فضائل پڑھنا دربار یزید کے منظر۔ اس امام سے پوچھئے مولا 1400 سال کے بعد ہم لوگ دنیا میں، صرف اتنا میں نے کہا کہ اس امام کی مجلس ہے جس کو کفن تک نہ ملا، جس کو وقت آخر کھانے بھی نہ ملا۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، آہ کی آواز نکلنے لگی۔ میرا سلام اس جد ملبوس کے اس مظلوم کی مظلومیت کے اوپر، جسے اس مقام سے گزارا گیا جہاں باپ کا لاشا اٹھا ہوا تھا، جہاں بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جہاں رشتہ داروں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیے تاریخ کربلا 2 رخ ہیں۔ ایک رخ ہے جو اشرے محرم سے پہلے تک ہے، جہاں حسین کے اوپر کے مصائب ہیں، لیکن 11 محرم کے بعد اشرے زینبیہ شروع ہو جاتا ہے، ایام زینبیہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کربلا کی تاریخ سے آپ سوال کریے، کوئی بھی سوال کریے گا نا تو کربلا کی تاریخ جواب آپ کو دے دے۔ کربلا کی تاریخ ہمیں یہ بتا کہ حسین کے اوپر ظلم کی انتہا کب ہوئی، آواز آئے کہ عشرِ عاشور۔ علی اکبر کے اوپر ظلم کی انتہا کب ہوئی، روز عاشور، علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ عباس کے اوپر ظلم کی انتہا کب ہوئی، آواز آئی کہ دونوں بازو طرف ہوئے، عباس کے اوپر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ علی اصغر کے اوپر ظلم کی انتہا کب ہوئی، روز عاشور، 3 بھار کا تیر غلام اصغر کے اوپر لگا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ قاسم کے اوپر ظلم کی انتہا کب ہوئی، گھوڑوں کی ٹانپوں سے بدن قاسم کو آمار کر دیا گیا، قاسم کے اوپر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اصحاب حسین کے اوپر ظلم کی انتہا کب ہوئی، عاشر عاشور جب تاریخ کربلا جواب لگی، روز عاشور حسین کے اصحاب کے اوپر ظلم کی تاریخ ظلم کی انتہا ہو گئی، جواب مل گیا۔ لیکن کربلا کی تاریخ میں 2 سوال ایسے ہیں نا جن کا کوئی جواب آج تک نہ ملا۔ میری ماں بہنیں بیٹھی خدا کو سلامت رکھے، 2 مناظر 2 سوال ایسے کربلا کی تاریخ میں جن کا کوئی جواب نہ ملا۔ پہلا سوال کیا ہے، کربلا کی تاریخ ہمیں یہ بتا دے میرے چوتھے امام پر تازیانے کتنے مارے گئے۔ کربلا کی تاریخ ہمیں اتنا بتا دے کہ میرے بیمار امام پر تازیانے کتنے مارے گئے۔ تاریخ کربلا خاموش، کوئی جواب نہ ملا۔ اتنا ضرور ملا ہے جب 11 محرم کو یہ قافلہ عزیر کر لیا گیا، لیکن جانے لگے امام کا سر ایک نیزے کے اوپر ہے، وہ نیزہ خونی کے ہاتھ میں ہے، ایک پر وہ نیزہ کے چلتا ہے، سر امام زمین پر نصب ہو گیا۔ خونی نے بڑی طاقت لگائی کہ سر امام کو آگے بڑھاؤ، سر امام آگے لے کر چلو، لیکن پوری طاقت لگا چکا، لیکن سر امام آگے نہ بڑھا۔ سوال کیا ہے، اے کربلا کی تاریخ تو ہمیں اتنا بتا دے میرے بیمار امام کو نیزے کتنے مارے گئے۔ جب خونی نے پورا زور لگا دیا، امام کا سر آگے نہ بڑھا۔ ارے اب بندہ کیا تاریخ کربلا میں، ارے خونی نے نیزہ نکالا، ارے ہوا میں لہراتا ہوا میرے چوتھے امام کے پاس آیا اور علی کہتا ہے اے سید سجاد تمہارے بابا کا سر نیزہ زمین پر گر گیا ہے، اپنے بابا سے کہہ تو آگے بڑھ جائے ورنہ ہم تازیانے سے اہمیت دیں گے۔ اب مقتل نے نہیں کہا کہ میرے امام نے اکبریوں کو سنبھالا، بیریوں کو سنبھالا، ارے سارے حسین کے پاس آئے، ایک جملہ تھا بابا آگے بڑھ جائیے، اب بیمار میں طاقت نہیں بچی۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے، کوئی جواب نہ ملا۔ میرے امام کو کتنے تازیانے مارے گئے، امام نے اتنا ضرور کہا بابا آگے بڑھ جائیے، اب بیمار میں طاقت نہ نہیں۔ دوسرا سوال کیا تھا، اے کربلا کی تاریخ، اے کربلا کی تاریخ مجھے اتنا بتا دے میری شہزادی سکینہ کی پیاس کا پوچھی گا۔ صبر کا مہینہ آ گیا ہے، 10 صبر کو شہزادی کی شہادت ہے۔ اے کربلا کی تاریخ تو کربلا سے لے کر شام تک کہیں تو یہ بتا دے کہ چھوٹی شہزادی جناب سکینہ
سکینہ کی پیاس کر بجھی، کربلا کی تاریخ خاموش، ایک جواب ضرور ملا، بھیا سجاد اگر میں زندان شاہ میں مر جاؤں گا تو مجھے وہاں دفن کرنا، جہاں کی مٹی نہ ہو۔ جزاک اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلومی کربلا کے۔ دونوں سوال ایسے ہیں جو آج کا تشنہ ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں ایک ذاکر کا نام لے کر، مولانا فردوس مدنی صاحب، اسی سال میرے آشرم پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک روایت پڑھی تھی، وہ روایت پڑھ رہا ہوں، ذاکر کا نام لے کر میں پڑھ رہا ہوں۔ مولانا فردوس مدنی صاحب انہوں نے ایک روایت پڑھی، زندان شام ہے، جناب سکینہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھی ہے، اے بھیا سجاد ایک سوال ہے، ہاں بہن بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ کہ بھیا یہ بتائیے کہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے نا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ میرے امام نے کہا ہے اس کی ہونٹ سوکھ جاتے ہیں۔ کہا بھیا اور پیاس لگے تو اس کی زبان سوکھ جاتی ہے۔ کہا بھیا اور پیاس لگے، ایک جملہ کا بہن جب پیاس اور لگتی ہے نا تو اس کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ میں کہاں تک پڑھوں، آپ کہاں تک روئیے گا؟ اور اتنا سمجھ لیجیے میری شہزادی نے آخری وصیت کی تھی، بھیا اتنی پیاسی ہے، وہ اتنی پیاسی ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس جگہ دفن کرنا جہاں کی مٹی نہ ہو۔ بھیا جب اور پیاس لگے کیا اس کے زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں؟ کہا بھیا یہ بتائیے اور پیاس لگے، ایک جملہ میرے امام نے کہا، بہن اور پیاس لگتی ہے نا، اور پیاس لگتی ہے نا تو انسان کا گوشت کی ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے۔ کہا بہن جب اور پیاس لگتی ہے نا تو انسان کا گوشت اس کی ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے۔ کہا بھیا یہ بتائیے جب پیاس آخری منزل پر ہو تو عالم کیا ہوتا ہے؟ اب ایک جملہ میرے امام نے کہا، بہن آگے سوال نہ کر، ارے اتنا سمجھ لے جب پیاس آخری منزل پر ہو تو عالم یہ ہوتا ہے جب انسان اٹھتا ہے، جب انسان بیٹھتا ہے تو ہڈیاں کھٹکنے لگتی ہے، ہڈیوں سے آواز آتی ہے، چھوٹی شہزادی نے جملہ کہا، ارے بھیا ارے جب میں اٹھتی ہوں، ارے جب میں بیٹھتی ہوں تو میرے جسم سے آواز آتی ہے، بھیا میرا گوشت تلخ ہو گیا ہے، ہڈیاں پروردگار یہ تمام آنکھیں حسین پر گریا کر رہی ہیں، ان تمام آنکھوں کو یہ شرف عطا فرما کہ حسین کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو جائے۔ پروردگار تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، دنیا میں کورونا مرض پھیلا ہوا ہے، اس مرض کو جلد سے جلد خاتمہ فرما دے۔ پروردگار ہم سب فرش ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو ایمان کا حقیقی ادادار بنا دے۔ پروردگار جو لوگ اس فرش ادا پر آئے ہیں، پروردگار ان سب کو ظالم و غانم رکھنا۔ پروردگار